دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کا جواب، ایران نے اسرائیل پر میزائل حملہ کر دیا۔ اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، ڈرون اور بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ حملے تقریباً 5 گھنٹے تک جاری رہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ ایران کی جانب سے 300 کے قریب میزائل داغے گئے۔ اسرائیلی حکام نے ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ زیادہ تر ڈرون اور میزائل حملے ایران سے ہوئے۔ اسرائیل پر ایران کی جانب سے ڈرون حملوں پر ایران کے مختلف شہروں میں جشن۔ دارالحکومت تہران میں شہری ایرانی پرچم لے کر سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں کی اسرائیل کے خلاف اور فلسطینی عوام کے حق میں نعرے بازی۔ لبنانی دارالحکومت بیروت میں بھی اسرائیل پر حملے کی خوشی میں ریلی۔ فلسطین کی سڑکوں پر بھی جشن، شہریوں کی جانب سے نعرے بازی کی گئی۔ ایران کا اردن کے خلاف کارروائی کا بھی انڈیا، امریکہ کی مدد نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ کہا کہ ایران کے مفادات کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ایران کے حملے کے بعد اسرائیل میں افراتفری، اسرائیلی لڑاکا طیارے غزہ سے نکل گئے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی جنگی کابینہ کا اجلاس بلا لیا۔ سخت جوابی کارروائی کا اعلان۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ ہر طرح کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے رد عمل کا اختیار نیتن یاہو کو دے دیا۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کے اجلاس کے بعد امریکی صدر کو فیصلوں سے آگاہ کر دیا۔ اسرائیل نے سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست بھی کر دی۔ ایران پر جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے، جو بائیڈن نے اسرائیل کو بتا دیا۔ امریکہ نے اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت بھی کر دی۔ جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم پر واضح کر دیا کہ ایران پر جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ برطانیہ، فرانس، کینیڈا اور جاپان کی بھی حملے کی مذمت، فریقین سے کشیدگی نہ بڑھانے پر زور۔ مسلم دنیا کا رد عمل بھی آ گیا۔ سعودی عرب اور مصر کے خطے میں فوجی کشیدگی پر گہری تشویش۔ سعودی عرب اور مصر کی فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ خطے اور اس کے لوگوں کو جنگ کے خطرات سے بچانے کی کوشش کریں۔ پاکستان کو مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش ہے۔ وزارت خارجہ کا اسرائیلی کشیدگی پر رد عمل۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔ غزہ میں سیز فائر کیا جائے، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، صورتحال مستحکم کرنے اور امن قائم کرنے کی ضرورت پر زور۔ ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد بھی غزہ پر اسرائیلی جاری وسطی غزہ کے نصیرت کیمپ پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے 5 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے کے دوران 52 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادی کاروں نے فلسطینی بستیوں پر حملہ کیا۔ غزہ میں شہادتوں کی تعداد 33,686 ہو گئی، 76,000 سے زائد زخمی۔ سلطان اذلان شاہ ہاکی کپ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے زیر اہتمام قومی تربیتی ہاکی کیمپ کراچی میں رپورٹ کریں گے۔ قومی ہاکی کیمپ مینجمنٹ کی صدر پی ایچ ایف شہلا رضا سے ملاقات، کھلاڑیوں کی بہترین ٹریننگ کی جائے، صدر پی ایچ ایف کی ہدایت۔ اور پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کی بھی ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ 18، 20 اور 21 اپریل کو راولپنڈی میں 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ 25 اور 27 اپریل کو لاہور میں 2 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی نوشکی واقعے کی شدید مذمت، بے گناہ افراد کی موت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کہا رنج کی اس گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا غمزدہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ کہا تمام ہمدردیاں لواحقین کے ساتھ ہیں، ملک میں ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم اپنے فورسز کو اکوپ کریں گے، یہ جو دہشت گردی کا بازار ہے اس کے خلاف لڑیں گے۔ جب تک ایک دہشت گرد بھی باقی ہوگا وی ول فائٹ، اور وی ول فائٹ جب تک اس کی ضرورت ہوگی۔ ہم اپنا پورا سیکورٹی پلان ریوزٹ کریں گے۔ نوشکی شہداء کے مقدس خون کا بدلہ لیں گے، دہشت گردوں کا ہر جگہ پر پیچھا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا اعلان،
کہتے ہیں معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہو تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ریاست پوری قوت سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گی۔ سیکیورٹی پلان کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ قوم کے 2 سپوت دھرتی ماں پر قربان۔ بنیر میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں حوالدار مدثر محمود اور لانس نائک حسیب جاوید شامل۔ ISPR کے مطابق خفیہ اطلاع پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد سلیم عرف ربانی مارا گیا۔ ملزم کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ شہداء کی نماز جنازہ بنیر میں ادا، جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج تحسین، کہا شہداء نے بہادری کے ساتھ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم پرعزم ہے۔ بلوچستان میں تخریب کاری کا ایک اور واقعہ۔ ایران سے کوئٹہ آنے والی مال بردار ٹرین حادثے کا شکار۔ دہشت گردوں نے ریلوے ٹریک کو رات کی تاریکی میں کاٹ دیا تھا۔ حادثہ نوکنڈی کے قریب توزگی کے مقام پر پیش آیا۔ ملک کے کئی علاقوں میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش، آسمانی بجلی گرنے اور دیگر واقعات میں 22 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ پنجاب، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ تیز ہواؤں سے مکانات اور درختوں کو بھی نقصان پہنچا۔ چترال میں لینڈ سلائیڈنگ سے 2 مکانات متاثر۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں برف باری۔ بابو سر ٹاپ اور تھور ٹاپ پر سفیدی چھا گئی۔ میرے انتہائی پیارے اور محترم بھائی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی ہم تجارت اور صنعت و حرفت سرمایہ کاری میں آگے بڑھ کر ہم پاکستان کا ساتھ دیں۔ پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا سعودی عرب نے دل کھول کر ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ہماری بہت پذیرائی کی، بتایا پاکستان انہیں بہت عزیز ہے۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان آ رہا ہے۔ اسلام آباد میں سیرت میوزیم کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب۔ گرینڈ اپوزیشن نے تحفظ آئین پاکستان کے نام سے تحریک شروع کر دی۔ انتخابی نتائج کے خلاف 6 جماعتی اتحاد کا پشین میں جلسہ۔ تحریک حکومت گرانے نہیں بلکہ آئین کی بالادستی کے لیے ہے۔ PTI، BNP بنگل، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت مسلمین اور جماعت اسلامی کے قائدین کا خطاب۔ اپوزیشن الائنس کے پشین جلسے میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف نعرے لگ گئے۔ جلسے کے شرکاء نے ڈیزل کے نعرے لگا دیے۔ PTI رہنما شیر افضل مروت نے نعرے لگانے سے روک دیا، کہا مولانا فضل الرحمان سے بات چیت چل رہی ہے۔ پنجاب کو جرائم اور کرپشن سے پاک بنانے کے لیے اصلاحات کا گرینڈ پیکج تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ محکمہ پروسیکیوشن کی مکمل اوور ہالنگ کی جائے گی۔ پولیس، پروسیکیوشن اور عدالتی نظام کی جامع اصلاحات کے لیے قانون سازی ہوگی۔ عورتوں اور بچوں سے زیادتی کا جرم ناقابل ضمانت ہوگا۔ فوری اور جلد سزا دلانے کے لیے اسپیڈی ٹرائل کورٹس بنیں گی۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ASF اہلکار کا بچی سے ناروا سلوک۔ ASF آفیسر نے بچی کو بالوں سے پکڑ کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ ترجمان ASF کا کہنا ہے نامناسب اقدام پر اہلکار کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ASF کسی بھی قیمت پر ایسے عمل کی اجازت نہیں دیتی۔ IMF کی شرائط پر ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کے لیے سخت اقدامات۔ FBR نے نان فائلرز کی حتمی فہرست کی تیاری شروع کر دی۔ تمام چیف کمشنرز نان فائلرز کی تصدیق شدہ فہرست فراہم کریں گے۔ نان فائلرز کی حتمی فہرست مرتب کرنے کے بعد کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ موبائل فون سم بلاک اور بجلی اور گیس کنیکشنز منقطع کیے جا سکتے ہیں۔
نہتے فلسطینیوں پر صہیونی ریاست کے حملے جاری. غزہ میں گھر پر فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے 25 افراد شہید, درجنوں زخمی. اسرائیلی فوج کی بمباری سے عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی. 7 اکتوبر سے اب تک شہداء کی تعداد 33,634 ہو گئی, 76,214 زخمی. غزہ میں غذائی قلت سے بچوں سمیت 28 افراد شہید ہو چکے. لندن فری فری فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھا. غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں کے خلاف احتجاج. مظاہرین کا رسل اسکوائر سے پارلیمنٹ اسکوائر تک مارچ. جنگ میں شہید بچوں کے علامتی جنازوں کے ساتھ نعرے بازی. برطانیہ سے فلسطینیوں کی امداد کرنے اور اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ. ایران نے آبنائے ہرمز میں اسرائیلی کمپنی کا بحری جہاز پکڑ لیا. بحری جہاز اسرائیلی ارب پتی ایل اوفر کی کمپنی کی ملکیت ہے. بحری جہاز میں پاکستان، فلپینز، بھارت اور روس کے 25 افراد سوار ہیں. آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے شاپنگ سینٹر میں ایک شخص کا خنجر سے حملہ. 6 افراد ہلاک، کئی زخمی کر دیے. واقعہ ویسٹ فیلڈ شاپنگ سینٹر میں پیش آیا. پولیس کی فائرنگ سے حملہ آور مارا گیا. حسن ابدال میں بیساکھی میلہ. سکھ یاتریوں کی آمد جاری. 920 یاتریوں کو لے کر پہلی ٹرین پہنچ گئی. ڈی پی او اٹک اور دیگر حکام نے استقبال کیا. سخت سیکیورٹی حصار میں گردوارہ پنجہ صاحب پہنچایا. واہگہ بارڈر سے تینوں ٹرینز کے ذریعے 2400 سے زائد یاتری حسن ابدال پہنچیں گے. اور تھائی لینڈ میں پانی کے تہوار سونکرن کا آغاز. تھائی سال نو کی تقریبات 16 اپریل تک جاری رہیں گی. پانی کے تہوار میں لوگ واٹر گن سے ایک دوسرے پر پانی پھینکتے اور نئے سال کا استقبال کرتے ہیں.